تو یہ کتاب دراصل میں ان 3 کتابوں کا نام ہے مت، شرح اور حاشیہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اصول افتاء سے متعلق ضروری اور اہم نشستیں شروع تھے۔ پچھلے درس میں ہم نے یہ ذکر کیا کہ الدر المختار جو کتاب ہے اس کے 4 مشہور شرحیں ہیں۔ آج کے درس میں یہ ذکر کروں گا کہ اس کتاب کے حواشی بھی لکھی گئی ہے، متعدد حواشی ہے۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھے، ایک ہوتا ہے حاشیہ اور دوسرا ہوتا ہے متن۔ حاشیہ اور متن میں کیا فرق ہے؟ تو حاشیہ اور متن میں فرق یہ ہے کہ متن کی عبارت کو اگر پوری نقل کی جائے اور درمیان میں اس کی تھوڑی تھوڑی تشریح بھی ہو جائے تو اس کو شرح کہتے ہیں۔ اگر کچھ الفاظ نقل کی جائے اور اس کی توضیح کر دی جائے تو اس کو حاشیہ کہتے ہیں۔ تو اس کتاب کی الدر المختار کی متعدد حواشی لکھی گئی ہے، جس کا ذہن میں رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے طالب علم کے لیے، عالم کے لیے، کسی مفتی کے لیے۔ اور علامہ شامی رحمہ اللہ انہی حواشی کے طرف بہت سارے مقامات میں اشارہ فرماتے ہیں، کچھ حروف تہجی کے ذریعے سے۔ اس کا ایک حاشیہ علامہ ابراہیم حلبی رحمہ اللہ کا ہے۔ یہ ایک واسطہ سے علامہ ابن عابدین الشامی رحمہ اللہ کے استاذ بھی ہیں۔ علامہ ابن عابدین الشامی رحمہ اللہ کبھی کبھی اس کا حوالہ دیتے ہوئے ہا سے اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ ہا سے مراد علامہ ابراہیم حلبی رحمہ اللہ مراد ہوتے ہیں۔ علامہ حلبی رحمہ اللہ نے اپنے حاشیہ میں در مختار پر متعدد اعتراضات بھی کیے ہیں۔ علامہ شامی رحمہ اللہ نے رفع الانظار عما اوردہ الحلبی علی الدر المختار کتابی صورت میں ان اعتراضات کا تفصیلی جواب دیے ہے، اور اس کا تفصیلی جائزہ علامہ ابن عابدین الشامی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے۔ دوسرا حاشیہ اس کتاب کا علامہ سید احمد طحطاوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے۔ یہ حاشیہ حاشیۃ الطحطاوی علی الدر المختار کے نام سے مطبوع موجود ہے۔ ان کے طرف اشارہ کرتے ہوئے علامہ ابن عابدین الشامی رحمہ اللہ طا کا رمز استعمال کرتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھے، چونکہ یہ دونوں حضرات یعنی علامہ سید احمد طحطاوی رحمہ اللہ اور علامہ ابراہیم حلبی رحمہ اللہ، یہ دونوں حضرات علامہ ابن عابدین الشامی رحمہ اللہ کے اساتذہ تھے، شیوخ تھے۔ اس وجہ سے ان دونوں حضرات کے ساتھ انتہائی تأدب کا رویہ علامہ ابن عابدین الشامی رحمہ اللہ نے اختیار فرمایا ہے۔ تیسرا حاشیہ ہے حاشیۃ الشیخ مصطفیٰ الانصاری کا۔ یہ بھی ایک واسطے سے علامہ شامی رحمہ اللہ کا استاذ ہے۔ شامیہ میں ان کے لیے رمز رحمتی استعمال کیا گیا ہے۔ چوتھا حاشیہ ابن عبد الرزاق للعلامہ عبد الرحمن ابن ابراہیم الدمشقی کا ہے۔ ان کے طرف اشارہ کرتے ہوئے علامہ ابن عابدین الشامی رحمہ اللہ جو لفظ استعمال کرتے ہیں وہ ہے ابن عبد الرزاق۔ جب ابن عبد الرزاق لکھتے ہیں تو اس سے مراد حاشیت ابن عبد الرزاق مراد ہوتی ہے۔ پانچواں حاشیہ سب سے مقبول اور مستند اور جامع حاشیہ خاتمۃ المحققین السید محمد امین بن عمر المعروف بابن عابدین رحمہ اللہ ہے۔ ابن عابدین رحمہ اللہ کا جو ولادت ہے وہ 1198 ہجری میں اور المتوفیٰ 1252 ہجری میں۔ 1158 ہجری میں ان کی پیدائش ہوئی ہے اور وفات 1252 ہجری میں۔ عابدین رحمہ اللہ
نجیب الطرفین شخصیت ہے، سادات قبیلے میں سے ہے، اور 23ویں پش پر ان کا سلسلہ نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملتا ہے۔ یہ جو حاشیہ ہے اس کے مختلف نام ہیں، اس کو رد المختار بھی کہتے ہیں، رد المختار علی الدر المختار۔ رد المختار کا کیا مطلب ہے کہ یہ حاشیہ کس پر؟ در مختار پر۔ اسی طرح اس کو شامیہ بھی کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں شامیہ، تو شامیہ سے یہی حاشیہ مراد ہوتا ہے۔ اس طرح ابن عابدین بھی اس کو کہتے ہیں، جیسا کہ بخاری کہا جاتا ہے۔ اس صورت میں مضاف محذوف ہوگا، اصل میں ہے فتاوی ابن عابدین۔ بلاد عرب میں فتاوی ابن عابدین کے نام سے ہی یہ فتاوی مشہور ہے۔ علامہ ابن عابدین رحمہ اللہ نے اپنے کتاب کو کتاب الاجارہ سے لکھنا شروع کیا۔ حال یہ کہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ بہت ساری کتب کا جو ابتدا ہوا، خاص کر فقہی کتب کا، تو کتاب الطہارت سے، قدوری سے لے کر، قدوری دیکھیے، کنز دیکھیے، شرح وقایہ دیکھیے، ہدایہ دیکھیے، سب کا جو ابتدا ہے وہ کتاب الطہارت سے ہے۔ جبکہ فتاوی ابن عابدین الشامی رحمہ اللہ، یہ جو فتاوی ہے اس کے ابتدا کتاب الاجارہ سے۔ اس سنے اور انداز کی وجہ علماء نے یہ ذکر کیا کہ انہوں نے سوچا کہ اکثر مصنفین اپنی کتابیں ابتدا سے لکھنا شروع کرتے ہیں اور آخر تک پہنچنے سے پہلے اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں، جیسے فتح القدیر، البحر الرائق وغیرہ۔ تو انہوں نے یہ سوچا کہ اپنے کتاب کو کتاب الاجارہ سے شروع کریں گے، اگر آخر تک پہنچ گئے تو فبیہا و نعمت، اگر درمیان میں موت آ گئی تو میری یہ کتاب ان نامکمل کتابوں کے لیے بمنزل تکملہ کی ہوگی۔ اگر زندگی نے وفا کی تو ابتدا سے ہی کتاب لکھ کر مکمل کروں گا۔ اس وجہ سے مصنف رحمہ اللہ نے، علامہ شامی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے ابتدا کتاب الاجارہ سے کیا۔ محشی کا نام تو آپ نے سنا ہوگا، شروع میں نے بتا بھی دیا، السید محمد امین بن عمر المعروف بابن عابدین۔ ابن عابدین سے یہ زیادہ مشہور ہے، تو یہ بہت زیادہ اہم کتاب ہے فتاوی الشامیہ۔ لیکن میں نے شروع میں آپ کو بتا دیا کہ یہ ایک کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ دراصل میں 3 کتابوں کا مجموعہ ہے۔ نمبر 1 مت، جو کہ در مختار ہے۔ نمبر 2 شرح، اور اس کے پھر 4 شروع مشہور ہے جو میں نے ذکر کیے، اور نمبر 3 حاشیہ۔ نیچے جو حاشیہ آپ نے دیکھے ہوں گے، جو نیچے تفصیل کے ساتھ جس میں پورے مسئلے کا وضاحت ہوتا ہے، مع الشروط والقواعد، تو وہ حاشیہ ہے فتاوی ابن عابدین، اسی حاشیہ کا نام ہے۔ تو یہ کتاب دراصل میں ان 3 کتابوں کا نام ہے، مت، شرح اور حاشیہ۔ اس کے بعد جو درس ہوگا وہ ہے رد المختار کی اہمیت۔ آپ کے سامنے میں یہ ذکر کروں گا کہ رد المختار کتنی عظیم کتاب ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے اور اس کے پڑھنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے، وہ انشاءاللہ اگلے درس میں اس کو ذکر کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فقہی علوم میں مہارت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ قرآن و سنت پر عمل کرنے والا ہم سب کو بنا دے۔ وما توفیق الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔